Assalamu alaikum. My name is Asim Ali Shah and the topic of my presentation is rapid growth in population and its impacts in Pakistan. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन है क्या। अब जो लोग रह रहे हैं एक पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्री में, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें, अब पाकिस्तान की एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जिस तरह इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, और एक पॉलिटिकल बाउंड्री है जहाँ पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होल्ड है, उसकी हम जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं उसको हम एक पॉपुलेशन कहेंगे। जिस तरह अब अवर पॉपुलेशन हमारे पास आती है कि डेंस पॉपुलेशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रहा हो, रिसोर्सेज पे क्लैशेस हों, पॉपुलेशन के क्लैशेस हों, जिसकी वजह से लाइफ सिस्टम अनबैलेंस हो, उसको सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होती क्या है? डेमोग्राफी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी के। उसका साइज़ कितना है, कंपोजिशन कितने हैं, उसके रिसोर्सेज कितने हैं, कैसी प्लेसेस पे रह रहे हैं। जो डेमोग्राफी के 3 मेन स्टोन्स होते हैं जिस पे डेमोग्राफी लाई कर रही होती है, वो है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ सिंपल पता है, पैदा होना, डेथ मरना, एंड माइग्रेशन मूवमेंट, नए लोगों का आना, पुराने लोगों का जाना, या कोई माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। पाकिस्तान की डेमोग्राफी देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 2.1% टू हाई लगातार ग्रो कर रहा है, और ये रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जितने भी रेशोज़ लिखी हुई हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ली हुई हैं और IMF की रिपोर्ट से ली हुई हैं। अब बर्थ रेट पे आते हैं। बर्थ रेट है 29.8 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर किसी जगह पे 1000 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे एक साल में 29 बर्थ्स हो रही हैं, और ये एक ह्यूज नंबर है। और डेथ्स 7.5 बहुत कम हैं बर्थ के मुकाबले में। अब माइग्रेशन के रेट क्या है? -2.17। पाकिस्तान का माइग्रेशन रेट बहुत कम है। किस वजह से? कि बर्थ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डेथ्स उनके मुकाबले में बहुत कम हैं। चलते हैं पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो रिपोर्ट हुई थी 163.77 मिलियंस इन 2009, बिफोर 11 ईयर अगो, एंड पाकिस्तान उस टाइम में 2009 में 6 वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशंस में आता था, लेकिन अब पाकिस्तान का नंबर 5th आ चुका है विद 212.2 मिलियंस, ऑलमोस्ट 20 करोड़। सो इस वजह से, इस तरह से पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान पे मज़ीद बात करें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इसकी वजह से रिसोर्सेज की भी कमी हो रही है, और पाकिस्तान में पॉवर्टी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। पाकिस्तान की, जिसे आप कह लें 30% से मोर देन आबादी, या वो एक गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी बसर कर रही है। इसका सिंपल सी ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए हमें उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनकी बेटर लाइफ के लिए। वो नहीं होंगे तो वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकेंगे। अब पॉपुलेशन ग्रो किस वजह से कर रही है? मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, बस हमारे इधर बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, उनको एजुकेट ही नहीं है कि वो अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा खाएंगे। उनको ये नहीं पता, वो बस बच्चे पैदा करते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। मैरिज एज बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान में यंग एज मैरिजेस होती हैं, और इस वजह से उनकी टू मच बर्थ, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। और पाकिस्तान में एक और फिनोमेना भी है कि छोटी उम्र में शादी की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन को हम कह सकते हैं कि लोग देहातों की वजह से उधर लोग इतना ख्याल नहीं करते, और वो उनको ज़्यादा आबादी चाहिए होती है कि मैन पावर की वजह से। आगे सेम टॉपिक ये नीचे रिलेटेड है लेबर फोर्स स्टेटस से। अब घर में, अब देहात में लोग जो उगाते हैं वो खाते हैं, और काम करके कमाते और खाते हैं। अब वो आबादी में जितने ज़्यादा होंगे, घर के जितने ज़्यादा फ़र्द होंगे, वो उतना ज़्यादा काम कर सकेंगे, उतना ज़्यादा डिवाइड कर देंगे काम को और इजीली वर्क कर लेंगे। इस वजह से उनकी
لیبر فورس کی وجہ سے بھی وہ آبادی کو کافی بڑھا دیتے ہیں. انکریز ان برتھ ریٹ کیا ہے کہ پاکستان میں برتھ ریٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے, اور برتھ ریٹ انکریز ہونے کی بہت سی سچویشنز ہیں کہ بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ زچگی کے دوران کافی بچے فوت ہو جاتے تھے, لیکن اب ہیلتھ کنڈیشنز بہت بہتر ہیں اور اس وجہ سے کافی آبادی بڑھ بھی رہی ہے, اور کافی بچے جو پہلے فوت ہو جاتے تھے وہ اب لائف گزار لیتے ہیں. اب ڈیتھ ریٹ کیا ہے, وہ لوگ بہت کم مرنے کی جو ریشو ہے وہ پیدا ہونے کی ریشو سے بہت کم ہے. اب پاکستان میں وہی بات, بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوگی. ڈیزائرز فار سنس, اب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ, ہمارے پاکستان میں لوگ اللہ کی رضا سے خوش ہی نہیں ہوتے. اللہ نے کسی کو ایک بیٹی دے دی, نہیں جی بیٹا ہونا چاہیے. نو فیملی پلاننگ, کوئی فیملی پلاننگ. اب یہ ایک پکچرس یہ آپ لوگوں کے سامنے کے کازز آف اوور پاپولیشن میں فیملی پلاننگ بالکل پہلے ڈسکس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے. پاورٹی, اس کی وجہ سے بالکل آبادی بڑھ رہی ہے, پاورٹی بڑھ رہی ہے. لیک آف ایجوکیشن ان میں ہے نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے آبادی کے کیا امپیکٹ ہیں, کتنی ہونی چاہیے, کس طرح سے کر رہی ہے. اب دیکھیں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہمیں کھانے کو چاہیے. اب ہمارے پاس لمیٹڈ فوڈ سپلائی ہوگی, لیکن اب ہماری آبادی زیادہ ہے تو ہمیں ان کے لیے مینیج کرنا ہے, تو ہمارے پاس آف کورس اس سے پاورٹی بڑھے گی کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہی کم ہیں. اب ہمارے پاس جس حساب سے آبادی بڑھی اس حساب سے ان کے لیے جابز نہیں ہیں, ان کے لیے ریسورسز نہیں ہیں, ان کے لیے فوڈ نہیں ہے. اور اکنامک کلائمیٹ جیس اکنامک کرائسس آتے ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں, اتنے انڈسٹریز ہی نہیں ہیں وہ اتنی بڑی پاپولیشن کو سپورٹ کرے. اب یہ ایک پکچرز ہے, دیکھ لیں گے آپ کہ کس طرح یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں, اور ان کی مسئلہ کیا ہے کہ پاورٹی. اب اوور پاپولیشن کے ایفیکٹس میں ہم فردر دیکھتے ہیں. ہیلتھ دیکھیں, جیسے جیسے ہیلتھ بڑھے گی ہمارے ہاسپٹلس میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اب جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہمارے پاس ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور بالکل اسی طرح پھر ان کو رہائش ہاؤسنگ پرابلم ہوگی. انفلیشن, بالکل بھوک کی پرابلم ہوگی. جیسے جیسے آبادی بڑھے گی بھوک جیسی پرابلمس, بھوک سے پھیلنے والی بیماریاں اور مختلف طرح کی بیماریاں سے لوگ افیکٹ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بہتر ہیلتھ کنڈیشنز نہیں ہیں, بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کے بھوک کی وجہ سے, ان کی بیٹر فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کمزور ہے. اب دیکھیں اسی سے کرائم ریٹ بھی بڑھے گا. کرائم ریٹ اس طرح سے بڑھے گا کہ اب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ بھوکے نہیں مر سکتے. وہ کیا کریں گے, وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے, وہ ڈاکے ڈالنا, چوری کرنا. اچھا, اب پاکستان کی پاپولیشن کس طرح سے گروتھ میں ریڈیوس کی جا سکتی ہے, ہمیں پاپولیشن کس طرح سے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کو بیٹر بنانا چاہیے, ایجوکیشن انکریز کرنی چاہیے, اپنا لٹریسی ریٹ انکریز کرنا چاہیے. اس سے لوگ دیکھیں پڑھے لکھے ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ اوور پاپولیشن سے کیا کیا مسئلے ہیں, تو وہ پھر اس بارے میں خیال کریں گے. اب فیملی پلاننگ پروگرامز کو دور دیہات تک پھیلا دینا چاہیے کہ ہاں جی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں پاپولیشن سے, آپ پھر اتنے بچے پیدا کریں, ہاں ایسے کریں اور اس طرح سے لے کے چلیں. اچھا, آپ ابھی ایسا کریں کہ آپ کا ایک بیٹا ہو گیا ہے, بچہ ہو گیا, آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, فیملی پلاننگ کر لیں اور آگے موو کریں 2-3 سال کے بعد پھر. اب مین فیکٹر کیا ہے کہ ہمیں اکنامک اور سوشل سٹیٹس وومن کا انکریز کرنا چاہیے. کیوں؟ عورت بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی لیکن اسے مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں. کیوں؟ اس کا اکنامک سٹیٹس. اگر ہم عورت کا سوشل اور اکنامک سٹیٹس کو اوپر لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن کنٹرول ہوگی اور وہ اپنی آواز. اب کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ جو پاپولیشن پاکستان کی ہے وہ ٹائم کے ساتھ انکریز کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ, اور بہت تیزی سے انکریز کر رہی ہے. اور پاپولیشن کی گروتھ سے پاکستان میں ڈفرینٹ پرابلمز ہو رہی ہیں. کیا؟ ان امپلائمنٹ, بالکل ریسورسز ہی نہیں ہے جی. اب امپلائمنٹ کہاں سے گورنمنٹ دے گی؟ گورنمنٹ کے پاس انڈسٹری ہوگی, ریسورسز ہوگی, وہ لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہوگی, وہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے سب کو نہیں مل سکتی. لو لیونگ سٹینڈرڈ, بالکل اب آبادی زیادہ ہوگی, ان امپلائمنٹ ہوگی, وہ ایک لائف سٹائل ان کا لو ہوگا, وہ ایک غربت کی لکیر کے نیچے اور غربت میں زندگی گزاریں گے. اسی طرح حکومت ایک اتنی بڑی آبادی کو اور ایسی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو بیٹر ایجوکیشن سٹینڈرڈ نہیں دے سکتی. ان کو بیٹر ایجوکیشن کیسے دے گی؟ ریسورسز ہی نہیں ہیں. اتنی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اور انکریزنگ دا لیبر فورس, اس فیکٹر کو ہم کر کے ہم
یہ جو ہے اس وجہ سے بھی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی لیبر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ پرابلم پاکستان میں آئے۔ اب پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ بہت سلو ہو رہی ہے، کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ پر پرسن کے حساب سے دیکھی جاتی ہے، اور لوگ اپنی عوام پہ فرسٹ نہیں خرچ کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اس وجہ سے باقی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دی جا سک رہی پاپولیشن کی وجہ سے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا کماتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور وہ کسی دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور پاکستان میں پاپولیشن اس وقت تک کنٹرول نہیں کی جا سکتی جب تک ہم ایجوکیشن کو عام نہیں کر دیں گے، ان کو لیونگ اسٹینڈرڈ سمجھائے گے نہیں، ان کو جاب اپرچونیٹیز نہیں دیں گے۔ ایف ٹی آر گورنمنٹ اپنی پالیسی ایف ٹی آر کی لانچ نہیں کرتی بیٹر، اور جب تک ہم وومن کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹس نہیں دیں گے، جب تک وومن وائس رائز نہیں کر سکے گی، پاکستان کی ہم پاپولیشن نہیں کنٹرول کر سکیں گے۔ Thank you very much. Thank you for listening me. If you have any questions, any queries, you can ask me. Thank you very much.